ادب کے میدان میں کیسے اور کب آئے؟ کمال ان شخصیات کا ہے جن پہ کبھی لکھا نہیں گیا، وحید زہیر جب نثر میں لکھتے ہیں تو نظم کا گمان ہوتا ہے، نہیں چل پاتے تو وہ پھر نثر میں جو شاعری کرتے ہیں، تو ان پیراگراف میں سے کچھ آپ جیسے رونا بھی نہ آیا، نفرت سے تعلق پیدا کرنا بھی نہ آیا۔ ڈرامے کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟ میرے جتنے افسانے تھے وہ سارے ڈراموں میں، جو تو کچھ اشعار اپنے سنائے۔ وقتس پلے دیر متو، دنچا کلے دیر متو۔ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نظربان بلوچستان، آج ہم نظربان بلوچستان میں عرفوں کی خوشبو، یعنی جو عرف ہوتے ہیں، عرف کی خوشبو کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ادیبوں کو، شاعروں کو، رائٹرز کو، ڈرامہ نگاروں کو، اداکاروں کو، ان سب کو ہم بلاتے ہیں، ان سے ان کی نجی زندگی کے بارے میں، ان کے فن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی شخصیت جو رائٹر ہیں، افسانہ نگار، شاعر، کالم نگار، اور اسی طرح ادب کے ہر میدان میں انہوں نے کام کیا، محترم وحید زہیر۔ وحید زہیر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو بیدار صاحب۔ وحید صاحب، آپ ادب کے میدان میں کیسے اور کب آئے؟ یہ تو پرانی بات ہے، اسکول کے زمانے میں جو ہے بزم ادب سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں بزم ادب ہوا کرتا تھا، بچوں کے اخبار ہوا کرتے تھے، ان میں لکھتے تھے، اور وہیں سے بس شوق ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی رؤف بلوچ وہ بھی لکھتے تھے، ان کے اولس وغیرہ میں مضامین چھپتے تھے، اور سیرت النبی پہ انہوں نے کام کیا، اور براوی اکیڈمی سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی کتابیں دیکھ کے وہ جو کتاب لاتے تھے ہم پڑھتے تھے، ساتھ میں آنا لائبریری بھی گھر کے قریب تھا، وہ بھی بھائی اور ڈاکٹر عبد الرحمن، ڈاکٹر عبدالنبی وغیرہ ان کی سرپرستی میں وہ چل رہا تھا۔ تو وہاں سے جو ہے پھر ہم نے کتابیں بھی لینا شروع کی، پھر شوق اس طرح بڑھتا رہا، ریڈیو بھی سنتے رہے، ریڈیو کا زمانہ تھا۔ اور پھر یہ کہ 1977 میں پہلی مرتبہ جو ہے میں نے شاعری کی تو وہ علم اخبار میں چھپا، براوی شاعری۔ براوی شاعری کی۔ تو وہاں سے جو ہے پھر وہ ایک حوصلہ بڑھا، اور بہت سے لوگوں نے پڑھا، اور بہت سوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اسکول کا زمانہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بس اس زمانے میں حوصلہ افزائی بہت ہوتی تھی، اور فوری آپ کی چیز جو ہے وہ ریڈیو ہو یا رسائل ہو، وہ لوگوں تک پہنچ جاتے تھی۔ وہاں سے جو ہے لوگ پڑھتے تھے، اور جب آپ تذکرہ ہوتا تھا کہیں پہ تو پھر انسان کا جو ہے وہ خون جو ایک پاؤ اور بڑھ جاتا تھا۔ تو پھر تنظیموں سے تعلق رہا، براوی سوسائٹی سے تعلق رہا، براوی اکیڈمی سے تعلق رہا، اور بہت ساری تنظیمیں جن سے تعلق رہا۔ تو وہاں پہ ہماری گرومنگی ہوئی۔ پھر ٹی وی آیا، ٹی وی میں جو ہے پھر ڈرامے لکھنا شروع کیے، کمپیئرنگ کی، ریڈیو ٹی وی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر اسٹیج پہ آئے، اسٹیج پہ کام کیا۔ اس طرح پھر میری خوش قسمتی ہے کہ میں پھر ایک ایسے محکمے سے میرا تعلق ہوا، پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور وہاں پہ بھی جو ہے میں پبلیکیشن سے میں جڑا رہا، کتابوں سے، اخبارات سے، رسائل سے۔ وہاں سے ہم نے ایک رسالہ زینہ کے نام سے شروع کیا، وہاں ایک رسالہ چھاپتے تھے جو میں جس کی نگرانی کرتا تھا، میرے سیکرٹری اور ڈائریکٹر اس کے ساتھ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ وہیں سے پھر کتابیں چھاپنا شروع کی، میڈیا ڈائریکٹری کئی سالوں تک میں چھاپتا رہا۔ مطلب وہاں پہ بھی لکھنے پڑھنے کا ہی کام کیا، ایز اے پی آر او بھی کام کیا، لیکن زیادہ کام جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا تھا، اخبارات سے وابستگی تھی، اخبارات پڑھتے تھے۔ تو یوں یہ بڑھتا رہا سلسلہ۔ انفارمیشن افسر ہوئے، پھر ڈائریکٹر کی حیثیت سے جی ریٹائر ہوئے، ہوا ایز اے یہ ڈائریکٹر۔ سارا سلسلہ وہی جی چلتا جی ہے۔ بالکل ابھی بھی یہ وہی سلسلہ جاری ہے؟ بالکل جاری ہے، اور اس وقت جو مطلب میری 2 درجن کے قریب کتابیں ہیں، جس میں سے کوئی 8 کے قریب اردو میں ہیں، باقی براوی میں ہیں۔ اور شخصیات پہ میں نے بہت سارا کام کیا ہے، آپ کو پتہ ہے خاکہ نگاری بھی میں نے کی ہے۔ اختر چنال پہ عالی میں ایک کتاب چھپی ہے بلبل بولان کے نام سے، غلام نبی راہی فن و شخصیت ادبیات نے چھاپی ہے۔ چنال کی کتاب گوش ادب نے چھاپی ہے۔ ابھی ایک کتاب میری چھپی ہے، افسانوں کا اس کے تراجم ہیں براوی کے، وہ جو ہے مہردر پبلیکیشنز والوں نے چھاپی ہے۔ اسی طرح جو ایک کتاب میں نے جو اس وقت اپنے محکمے کی طرف سے میں نے چھاپی، وہ کتاب جو ہے بلوچستان میں جمہوریت کا سفر، اور وہ پہلی مرتبہ میں نے اسمبلیوں پہ
جو ویسٹ پاکستان سے لے کر 1987 تک جتنے بھی ہماری اسمبلیاں گزری ان کی ایک تاریخ، اس میں جو لوگ رہے ان کی ایک تعارف سمجھ لے وہ تھا، اور ساتھ ساتھ میں سیاسی جو ہے اتار چڑھاؤ بھی ساتھ میں تھا. وہ کتاب بھی کافی پسند کی گئی. پھر ارادہ تھا کہ میں بعد میں بھی کام کروں، لیکن پھر چونکہ کام اتنے تھے کہ پھر ایک شعبہ نہیں تھا. براوی کالم نگاری کی اس میں 3 کتابیں میری چھپی، خاکہ نگاری کی میری 3-4 کتابیں چھپی. تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہاں خاکہ نگاری کی اور وہاں پھر جو ٹی وی کے لیے آپ ڈرامے لکھتے رہے، ڈرامے کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟ وہ بھی اچھا رہا. اس میں یہ تھا کہ میرے جتنے افسانے تھے وہ سارے ڈراموں میں جو منتقل ہو گئے. مطلب ایک 400 سیریز چلتا تھا پی ٹی وی سے نیٹ ورک پہ. اس میں میرے جو افسانے تھے ان کو ڈراماٹائز کیا ڈاکٹر تاج رحسانی نے، افضل مراد نے اور دوسرے دوستوں نے. 400 تھا، دائرہ تھا، اس میں چلے. پھر سیریل میں نے لکھے، پھر شارٹڈ پلیز میں نے لکھے براوی کے کافی. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. ریڈیو کے ڈرامے بھی لکھے؟ ریڈیو کے بہت سارے لکھے. ایک تو ان کا سیریز تھا کوئی آسراتی کے نام سے، سماجی بہبود کے حوالے سے وہ ان کا کوئی ایک سلسلہ چل رہا تھا آبادی کے حوالے سے. وہ سیریز بھی میں تقریباً 3-4 سال تک جو آسراتی کے نام سے لکھتا رہا. میر محمد الفت پروڈیوسر ہوتے تھے، جمعہ خان ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ غلام نبی رائی نے میرے بہت سارے ڈرامے کیے. اس میں جو ہے بہت سارے ڈرامے ہوئے تقریباً. وہ پھر کتاب بھی چھپی کلی کے نام سے، براوی سوسائٹی نے چھاپی. ان ڈراموں پہ ریڈیو اور ٹی وی کے جتنے بھی ڈرامے تھے وہ سب کو جو ایک جگہ جو ہے ان کا انتخاب چھاپا. وہی سب ہم وحید ظہیر کو عرفوں کے حوالے سے، جیسے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے عرف کی خوشبو، کہ وحید ظہیر جب نثر میں لکھتے ہیں تو نظم کا گمان ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شاعری میں نہیں چل پاتے تو وہ پھر نثر میں جو شاعری کرتے ہیں. نہیں، آپ کی شاعری بھی میں ماشاءاللہ نے شاعری بھی کی اور اللہ کے فضل سے جو وہ جو نثر لکھا وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنے اس کی اپنی ایک اسلوب بنی. اور کمال یہ میرا نہیں ہے، کمال ان شخصیات کا ہے جن پہ کبھی لکھا نہیں گیا. مطلب نادر قمرانی کو کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا، عبداللہ جان جمال دینی پہ کسی نے نہیں لکھا، خادم مرزا پہ، سلام پہ. بس مجھے خیال آیا کہ میرے بزرگ ہیں، ان پہ کبھی یہاں پہ کوئی لکھتا ہی نہیں ہے، تو کم از کم میں اپنے بزرگوں کو ان کے اندر جان کے دیکھوں کیا ہے. اور وہ اتنا اچھا رہا کہ سلسلہ اس میں پھر 4 کتابیں میری آ گئی ہیں شخصیات کے حوالے سے، اور پسند بھی کیے گئے. اور میں جب پڑھتا تھا تو ابھی بھی میں جب پڑھتا ہوں تو وہ سامعین بالکل ایسے جیسے وہ شعر سن رہے ہیں، اور ہر پیرے پہ جو وہ داد دیتے تھے. تو یہ میری خوش قسمتی ہے. تو ان پیراگراف میں سے کچھ آپ ہمیں سنائیں. جی بالکل میں سناتا ہوں آپ کو. اب یہ میرے برعکس جو پہلی کتاب چھپی، اب اس میں فرض کریں میں نے جو غلام نبی رائی کا جو لکھا اس کو سرجن یا سجن، یہ اس کا عنوان. جو ہنستے ہنستے روٹ گئے، محبت کرتے 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 چپ ہو گئے، سوچتے سوچتے سوکھ گئے، بڑھتے بڑھتے ٹھہر گئے. جسے رونا بھی نہ آیا، نفرت سے تعلق پیدا کرنا بھی نہ آیا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی کوئی گر بھی نہ سیکھا، لوٹ مار اور بدعنوانی کا حصہ بھی نہ بنے، سچ سے روح گردانی اور کام میں تسائل کی شکایت کا موقع بھی فراہم نہ کیا. جو پروڈیوسر تھے مرتے دم تک پروڈیوسر ہی رہے. وہ بھی غالباً ایک باہضم سپہ سالار کی طرح اپنے مورچے میں ہی مرنے کا عہد کر چکے تھے. وہ ادیب تھے، ادیب رہنا چاہتے تھے. وہ ہر مہینے دن اور رات کی لڑائی میں مارے جانے والے پاکستانی تھے. پھر تو انہیں بھول جانے کا فیصلہ درست ہے. ہمارا معاشرہ اپنے اس فیصلے پر قائم و دائم ہے، اور جبکہ سچے فنکار سرخرو ہو کر اپنے مرنے کے فیصلے پر قائم دائم ہیں، کیونکہ جو دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں یوں بلا انہیں خوش رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہو. غلام نبی رائی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر محسوس طریقے سے چہل پہل کرتے تھے. اب یہ ہے اسی طرح نادر قمرانی پہ جب اس وقت وہ حیات تھے اس وقت میں نے لکھا تھا، جسے سوچنے سے سفر آسان ہو، جسے دیکھ کر چہرے پر خوشگواری میں اضافہ ہو، جو آئینے کی طرح ادبی چہروں کے لیے تراشا گیا ہو، جو بے تعلقی میں تعلق جوڑنے کا فن جانتا ہو، جو فارسی کی طرح شیرین ہو اور اردو کی طرح پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، براوی کی طرح ٹھوس ہو. وہ بلا نادر قمرانی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ نادر قمرانی سونے والوں کے لیے جاگتا ہے، ہنسنے والوں کے لیے روتا ہے، پلانے والوں کے لیے پیتا ہے،
ٹھہرنے والوں کے لیے چلتا ہے، کونے والوں کے لیے سوچتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے نمودار ہوتا ہے، پڑھنے والوں کے لیے لکھتا ہے، سیکھنے والوں کے لیے پڑھاتا ہے. وہ شخصیت ہے جو سمجھنے والوں کے لیے براوی ہے، جو نوجوانی میں کابل تھا، جوانی میں کوئٹہ اور اب بڑھاپے میں مہر گڑھ. ان کی محبت کا یہ سفر مہر گڑھ کے بعد ہی زندہ ہوگا. واہ واہ واہ. جمال دینی صاحب کے حوالے سے، جمال دینی صاحب کے حوالے سے، اب نور محمد پروانہ صاحب کے حوالے سے، میں وہ سمجھتے سب کچھ تھے، بولتے نہیں تھے. وہ دوسروں کے لیے آزمائش تھے مگر خود کسی کو آزمانا نہیں چاہتے تھے. وہ سب کے ہم سفر تھے، ان کا ہم سفر کوئی نہیں تھا. وہ سب پر غالب تھے، ان پر کوئی غلبہ نہیں کر سکا. وہ ایک چھوٹے سے اخبار کے بہت بڑے ایڈیٹر تھے. ان کا بڑا پن ان کا اپنا سچ تھا. سچ کو سمجھنے کے لیے سچ کی ضرورت ہوتی ہے. نور محمد پروانہ کا سچ دوسروں کے اندازوں کے نشانے پر ہی رہا. کسی بھی شخص کو اچھے الفاظ میں یاد رکھنا اس شخص کی زندگی کا چھوڑا ہوا سرمایہ ہے. ایک ایسا ہی سرمایہ دار نور محمد پروانہ سب کو ملتے ملاتے ہم سے بچھڑ گیا. واہ 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 واہ. بہت خوب. اس میں اور بھی بہت سارے ہیں. بہرحال یہ 3 کتابیں ہیں. اب یہ یاسین بسمل کے حوالے سے، عمر کے آخری حصے تک موالی کہلانے پر فخریہ، مسکراہٹ بکھیرنے والے بدکار عورتوں سے دیرینہ تعلق پر عیاش ہیرو کہلانے پر، سینہ چاک کر کے سونے کی لاکٹ منہ میں دبا کر آنکھوں میں اظہار شرارت پر داد حاصل کرنے والے، شراب اور ہیروئن کے لیے باپ دادا کی جائیداد فروخت کرنے اور بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کو خاندانی حقوق سے محروم کرنے کے بعد ہمدردی ظاہر کرنے والوں پر اپنی نادانی، بے وقوفی اور ظلم پر ٹوکنے والوں کو ٹکا سا جواب دینے اور اپنی مفلر پر یا ٹوپی ٹیڑھی رکھتے ہوئے ٹیڑھی چال چل کر درگزر کرنے والوں کے بیچ میں عمر کے آخری حصے تک شعر کہنے، ٹی وی سے دیرینہ تعلق رکھنے، باپ دادا کے نام کا برہم رکھنے اور بہن اور ان کے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے والے یاسین بسمل جیسے قلمکاروں کی کہانی کچھ زیادہ مختلف نہیں. دونوں صورتوں میں معاشرے کا ظلم اپنی جگہ قائم و دائم ہے. حالات کے پیدا کردہ زخم ایسے تمام انسانوں کے جسم پر ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے ان شخصیات کو پھر معاشرے کے ساتھ جوڑا ہے. اچھا وہی سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریڈیو کا ایک پیٹرن ابھی بھی چل رہا ہے، اس وقت تھا اور پی ٹی وی کا اپنا تھا. ان جو اکابرین ہیں یا یہ اساتذہ ہیں، ان کو یاد کیا جاتا تھا، ان کے پہ پروگرام کیے جاتے تھے. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ریڈیو کو بھی کوئی نہیں سنتا، ٹی وی بند پڑا ہوا ہے، اور ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اصل میں جو اس وقت جو ایک کیچاتانی ہے وہ یہی ہے. اگر آپ اپنے ملک سے مخلص ہیں، اگر اپنے لوگوں سے مخلص ہیں، تو آپ کو جو ہے اپنی پالیسیوں پہ جو نظر ثانی کرنی پڑے گی. ریڈیو آج بھی جہاں اس کی ضرورت ہے، آپ کے جو ہے بلوچستان اتنا اس کا رقبہ پھیلا ہوا ہے کہ اس کے ریڈیو کی ضرورت آج بھی آپ کے پہاڑوں میں جو بسنے والے لوگ ہیں، جو خاندان ہیں، ان تک بات پہنچنی چاہیے. لیکن ہمارا ریڈیو شارٹ ویو کہیں جاتا ہی نہیں ہے. اسی طرح ٹی وی کی جو ضرورت تھی، ٹی وی ایک ابھی دیکھیں نا آپ، جو بڑے ایک دھواں ڈرامے پہ جو بڑا فخر کرتے ہیں، تو بھائی آپ اس تسلسل کو جاری رکھتے. آج اب اگر آپ درندر جو ہے وہ فلم پہ جو ہے آپ اتنا مطلب ناراض ہو رہے ہیں، تو اگر آپ اپنے لوگوں کو یہ فلمیں کرنے دیتے، یہ ڈرامے کرنے دیتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے. سینما آپ جو اپنے سینما سارے ختم کر دیے، فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی اور ریڈیو گیا اور ٹی وی بیٹھ گیا. تو یہ سارے جو یہ کہ مطلب یہ کہ زیادتی ہے. اسٹیٹ کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. اسٹیٹ اپنے ادارے کمزور کرے گا تو اسٹیٹ کی وہ پالیسیاں آگے نہیں چلیں گی. تو یہی افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں نے جو ان کی آبیاری کی، جنہوں نے بنیاد میں بڑا حصہ دیا، جنہوں نے اپنا خون سینچا، لیکن ان کو جو ہے آپ نے مطلب بلا دیا، فراموش ہو گئے ایک قسم سے. کیونکہ ان کا تسلسل برقرار رکھتے تو وہ بھی زندہ رہتے اور کام بھی آگے بڑھتا. شعر و ادب اور کتاب کی دوستی قائم رہتی. میں نے یہی کہا نا، دیکھیں آپ، بزم ادب ایک ہوا کرتا تھا. دیکھیں وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے جو طلباء کی جو نشو و نما ہے، ان کی تربیت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے یہ کام کیا. لیکن آج اسکولوں میں بزم ادب نہیں ہے، بچوں کے اخبارات نہیں ہیں. آپ کے جو تقریری مقابلے ہیں، ابھی تو پچھلے دنوں میں حیرت ہوئی جب ہم ایک تقریری مقابلے میں گئے تو پتہ چلا سب نے اے آئی سے نقل کیا تھا.
وہیں سے اٹھایا اور اسی کو تو ہی اب رٹا یہ لگا. ہے کہ اب تو اگر اے آئی ہے، اے آئی کے لیے بھی وہ عقل، نقل کے لیے عقل چاہیے عقل نا. چاہیے. لیکن اگر آپ اس طرح رکھیں گے تو وہ ہم تو نقل بھی صحیح معنوں میں نہیں کر سکیں گے. تو یہ افسوس ہوتا ہے. بہرحال اس پہ تو سوچنا چاہیے، اور اس کو اگر آپ نے واقعی اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، اپنے صوبوں کو ترقی دینی ہے، تو آپ کو پازیٹیو وے میں سوچنا پڑے گا. اور پازیٹیو وے میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ہر شعبے کے لوگوں کی قدر کرنی پڑے گی اور ان کو ان کا مقام دینا پڑے گا. وحید زہیر صاحب، آپ کی شاعری اردو میں بھی شاعری کی؟ اردو میں کرتا رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ براوی کی ذمہ داری اتنی تھی کہ اردو کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. اور جو میں تو یہ سمجھتا ہوں جو براوی ہے وہ اس میں زیادہ اردو میں بھی اردو دان بھی اس کو سمجھتے ہیں. میرے اکثر شعر جو ہے وہ اردو دان طبقہ بھی سمجھتا ہے. اور کچھ چونکہ اشعار اپنے سنائے. میں تو آپ کو سناؤں گا. مطلب یہ ہے کہ میرا ایک شعر ہے: وقتس پل دیر متو دنچا کل دیر متو، کنا چنا بے لولیاں خاچا بازارا مٹھ سے گولیاں خاچا، کسر کنا ممودے برک روان مرین کین منزل اول سر پدا گمان مرین، کہ وقتس اورس دتر مسک واہ. دمٹ شار مچا خبر خبر مسک، مسک ہے. اینو تو کہو کا سد دینا واہ. قیامت از دن مستگر مسک، بہت. تینا چوری تنی سنبھال سنگت کرے نے ڈھونڈ خورز بال سنگت. یہ وہ شاعری ہے. مطلب دیکھیں ہمارے ہاں جو جہالت کی جو جہالت نے ایک طرح سے جڑیں پکڑی ہیں نا، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سچائی سے بات کرنی ہوگی. آپ سچائی سے بات نہیں کریں گے تو یہ اور پھیلتا جائے گا. ایک زہر ہے، ناسور ہے نا، اس کو یہ پھیلتا جائے گا. اس کو قابو کرنے کے لیے آپ کو سچ کا ساتھ دینا پڑے گا. اب جیسے یہ پلے دیر متو کلے دیر متو، تو بھائی آپ شجر کاری آپ نہیں کریں گے تو آپ کے درخت کہاں پہ پلیں گے؟ آپ پھولوں کو پانی نہیں دیں گے تو آپ کو پانی میسر نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے ہمارے قبائلی جھگڑوں میں، دوسرے جھگڑوں میں اتنے ہمارے نوجوان مر رہے. تو پہلے مائیں لوریاں دیتے تھے، اب جو گولی، ان کی نصیبوں میں گولی لکھا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کی شاعری ہے. تو یہ تو سمجھ آ جانے والی شاعری ہے. پر میں نے ایک زمانے میں ایک شاعری کی تھی تو اس کے فوٹو اسٹیٹ تقسیم ہوئے تھے. وہ یہ تھا: کلاشنکو فی خواپر ہے کنے خوانف کنا دوستس واہ. دراز کس پاپر ہے. واہ واہ بھائی واہ. مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے قلم چاہیے، کاغذ چاہیے، مجھے کلر شنکوف نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو مطلب اب تو گھر گھر میں جو لٹکے ہوئے کلاشنکوف ہیں. اور فخر کرتے ہیں. دشمنیاں ہیں، چھوٹی سی بات پہ جو دوسرا قتل ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے سامنے پارکنگ پہ قتل ہو جاتے ہیں. بڑی زیادتی، مطلب بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ کی بات ہے. بجلی کے ایک بل پہ جی 4 بھائیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. بھائی، پچھلے دنوں کوئی میں کسائی سے میرے خیال میں گوشت کے معاملے پہ اس نے کوئی بات کی تو پیچھے سے اس نے اس کو چھری گھونپ دیا. اور یہ تو سوشل میڈیا پہ آج کل سب کچھ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اس قسم کی زیادتیاں نظر آتی ہیں، لوگوں کے جھگڑے نظر آتے ہیں. اور مطلب معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. بہت افسوس ہو رہا ہے. اس اور کو ٹھیک کرنا یا اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے دیکھیں نا، کیا کرنی چاہیے؟ میں نے وہی آپ سے کہا، آپ نے ڈرامے چھین لیے. آپ نے ڈرائنگ روم کے ڈرامے بنانے شروع کر دیا. آپ نے جو ہے ساس اور سسر اور دیور اور اس کے جھگڑے اور معاشقے یہ آپ نے شروع کر دیے. جب تک آپ جو ہے اب یہی آپ کا رحمان ڈکیت، اگر آپ کو اس کو اپنے طور پہ لکھتے تو شاید میرے خیال میں اچھا لکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے مقاصد بھی اس میں شامل ہو گئے. تو جس کی وجہ سے اس کا ایک مکروہ چہرہ آپ کے سامنے شاید آ گیا ہو. اگر آپ کو اس کو خود کرتے تو اس قسم کے ہیں کریکٹرز بہت سارے ہیں آپ کے، مطلب ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے. یہ تو چلتا رہے گا. آپ کے جو ہے دنیا میں 52 جو ہے ٹاپکس ہیں جس پہ اب تک فلمیں لکھی جا رہی ہیں، جس پہ اب تک کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، جس پہ اب تک شاعری ہو رہی ہے. یہ دنیا میں یہ طے ہے. دکھ ہے، درد ہے، خوشی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے. یہ سب کچھ یہ آپ کے 52 ٹاپکس ہیں. اس 52 ٹاپکس کو آپ کے ہاں بھی کریکٹرز ہوں گے، آپ کے ہاں بھی یہ چیزیں ہوں گی. بالکل. دکھ بھی ہوگا، درد بھی ہوگا، آنسو بھی ہوں گے، خوشی بھی ہوگی، مسکراہٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو آپ خود لکھیں نا. نہیں ہے بالکل وحید صاحب، باتیں تو بہت ہیں اور ابھی تو باتیں یہ کھل گئی ہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک پر مزید ایک پروگرام کریں گے مزید انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے وحید زہیر صاحب کی باتیں سنی. ان کی باتوں میں سچائی اور طنز یہ دونوں اس وجہ سے ہے کہ جب
کہیں سے انصاف نہیں ملے گا تو طنزیہ لہجہ خود بخود بولے گا اور وہ اثر کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں تو سچ کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں، تو پھر ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، ترقی بھی کر سکتے ہیں، پھر خوشحالی بھی ہمارے صوبے میں اور ملک میں آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔